محرم الحرام اور ذکر اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماہ محرم کی عظمت و حرمت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے بھی مسلم تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے شرف کو مزید 4 چاند لگا دیے۔ پھر نواسہ رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسی مہینے میں جام شہادت نوش کر کے اس کی تاریخ کو اپنے خون سے مزید روشن کر دیا۔ اسی مناسبت سے محرم الحرام میں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کے ذکر خیر کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ محبت صحابہ و اہل بیت کا چراغ مزید روشن ہو۔ بلا شبہ یہ دینی تقاضا ہے، ہمیں چاہیے کہ صحیح العقیدہ حضرات کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی ان پاکیزہ محافل میں شرکت کو باعث سعادت سمجھیں اور اس میں سستی نہ برتیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایت تاکید کے ساتھ اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھرپور محبت رکھنے کا حکم دیا، جبکہ ان سے بغض رکھنے یا ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ محبت کی تاکید ان الفاظ میں فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، احب اللہ لما یغدوکم بہ من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی یعنی ہر قسم کی ظاہری و باطنی، جسمانی اور روحانی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور میرے ساتھ پیار کرو کیونکہ اللہ کریم مجھ سے محبت فرماتا ہے، اور میرے ساتھ محبت کی بنا پر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ خاص طور پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت کا حکم فرمایا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہذانی ابنایا و ابنتی، یعنی حسن و حسین میری بیٹی کے بیٹے ہیں تو میرے ہی بیٹے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب رکھنا، اور جو ان سے پیار کرے اسے بھی اپنا محبوب بنا لینا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس رب کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جو شخص اہل بیت سے بغض رکھے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا۔ موجودہ دور میں فتنوں کی کثرت ہے، فتنہ پرور لوگ ذکر اہل بیت کی آڑ میں گمراہ کن نظریات پھیلا رہے ہیں، لہذا محرم الحرام میں حضرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ کرتے ہوئے چند اصولوں کو ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ تمام نسبتوں کا ذکر بد عقیدہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ فقط شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار صحابہ علیہم الرضوان کے تذکرے سے انہیں چڑ ہوتی ہے۔ چنانچہ صحیح العقیدہ خوش نصیبوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی محافل میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام نسبتوں کی تعریف و توصیف کریں، حضرات خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر بھی کریں، اور حضرات حسنین کریمین سمیت اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی خوب خراج تحسین پیش کریں۔ ذکر صحابہ و اہل بیت میں اس بات کا التزام بھی بے حد ضروری ہے کہ فقط انہی روایات کو بیان کریں اور انہی روایات کو سنا جائے جو مستند ہیں، دین کے اصولوں کے مطابق ہیں، اور محتاط علماء نے انہیں اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ جھوٹی روایات بیان کرنا اور سننا حرام ہے۔ ایسی باتیں بیان کرنا اور سننا جن سے عوام کے عقائد خراب ہوں اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ تذکرہ شہادت سے مقصود غم پروری، بناوٹ اور رونا دھونا ہو تو یہ نیت شریعت مطہرہ میں پسندیدہ نہیں ہے، تاہم اگر اہل بیت کرام کے فضائل و مناقب سے متعلق صحیح روایات بیان کی جائیں اور ضمناً
ان کے صبر و استقامت کا ذکر کرنے کے لیے شہادت کو بیان کیا جائے اور محبت کے تقاضے سے بے اختیار آنسو آ جائیں تو حرج نہیں۔